ہر صبح کا آغاز جو ہے وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ کیجیے، کیونکہ یہ جو آج کا دن ہے یہ دوبارہ جو ہے ریپیٹ کبھی نہیں ہوگا. اور خدا کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ایک اور موقع آپ کو دیا ہے، ایک اور خوبصورت سا دن آپ کی خدمت آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنے وہ کام جو رہ گئے تھے ان کو پورا کر سکیں اور اچھے اور بہتر طریقے سے پورا کر سکیں. تو مسکراہٹ مت بھولیے گا. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، مسکراہٹ کبھی نہ بھولیے گا. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید. جی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور خدا تعالیٰ کے بابرکت اور پاک نام کے ساتھ ایک اور پروگرام، ایک اور ایپیسوڈ جو ہے پروگرام صبح زندگی کی آپ کی خدمت میں ہم لوگ لے کے آ چکے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا مسکراہٹ جو ہے آپ کے ہونٹوں سے نہ ہٹے. جی رباب، آپ کیا کہیں گے مسکراہٹ کے بارے میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ رباب بھی مسکرا رہی ہیں، آپ لوگ بھی مسکرائیں. مسکراہٹ اچھی چیز ہے، میرے خیال سے ہمارا دن بنا دیتی ہے. بالکل دن بنا دیتی ہے. مسکراہٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے جو ساری زبانوں میں موجود ہے. صحیح بات ہے، انسان کو فریش کر دیتی ہے. بالکل فریش. ہم کو بھی فریش کرتی ہے، ایسا جو ہم کو دیکھ رہا ہے اس کو بھی فریش کرتی ہے. اچھی بات ہے میرے خیال سے. اور سب سے بڑی جگہ مسکراہٹ کی وہاں پر ہے کہ جب آپ ابھی آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، گاڑی پہ، موٹر بائک پہ، سائیکل پہ کوئی ہارن بجا دیتا ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے رستے میں، یا کوئی غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس بیچارے کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کریں، آپ ایک مسکراہٹ اس کی طرف آپ بھیج دیں تو میرے خیال میں اس کا بھی دن بن جائے گا، آپ کے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. جی تقریباً جو ہے 75% ٹرن آؤٹ ہوا ہے ایران کے الیکشنز میں، اور اس کی جو مبارکباد ہے ہم سارے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ہمارے اپنے سارے ناظرین کو پیش کرتے ہیں. بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا، بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہے الیکشنز کے لیے جو ہے روڈوں پہ نکلے ہوئے تھے اور ووٹ دینے کے لیے. جی اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری طرف یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر حسن روحانی جو ہیں وہ ایران کے نئے پریزیڈنٹ جو ہیں منتخب ہو چکے ہیں. اور بہرحال یہ تو الیکشنز کے بارے میں تھا. چلتے ہیں، کیا خیال ہے چلیں بریک لے لیں؟ جی بریک لے لیتے ہیں، اور لیکن ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ. آپ لوگوں نے دیکھ لیا ای میل ایڈریس، آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہمارا، اور یہ ہم نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ آپ لوگ ہمیں ای میل بھیج سکیں، ہمیں کمنٹ دے سکیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جو ہے ہمیں کمنٹ دیکھ سکیں، ہم اور ویڈیوز دیکھ سکیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا جو اس ہفتے کا موضوع کیا ہے؟ شادی. جی شادی. اور شادی اب بتائیے کہ کیمرے کے سامنے میں نہیں بول سکتا، بہت سی باتیں بولنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ شادی اچھی چیز ہے. جیسے کل جو ہے زیدی صاحبہ سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی شادی پہ، تو میں نے کہا یہ شادی جو ہے ایک مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو مسئلہ نہ بنائیں. میں ایک بات بتاتی جاؤں، وہ کہتے ہیں نا ضرب و مثال بھی ہے، کہتے ہیں جس نے کھایا یہ لڈو وہ لڈو ہے، جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا، جس نے نہ کھایا وہ بھی پچھتایا. چلیں آپ نے جو ہے خوبصورت الفاظ میں جو ہے شادی کو بیان کر دیا. میں تو کہتے کھا کے ہی پچھتا لو، پھر ایٹ لیسٹ ٹیسٹ تو کر لو کیسا ہے. چلیں یہ رباب کہہ رہی ہیں کہ کھا کے پچھتا لو، میں یہ مشورہ بھی آپ کو نہیں دیتا. بہرحال جی ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ضرور ہمیں ای میل لکھیے. اسی جو ہمارا موضوع ہے شادی کا، ایک ہفتے کے لیے موضوع ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے ای میل لکھیے. آپ اپنا نمبر ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کو خود کال کریں گے اگر آپ ایران سے باہر ہیں، اور پھر جو ہے اس موضوع کے بارے میں جو ہے آپ سے بات کریں گے. آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس موضوع کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ آج مہمان کون ہیں؟ ہمارے مہمان آج جو ہیں ڈاکٹر عاقلہ صاحبہ ہیں، جو بچوں کے بارے میں ہم کو بتاتی رہتی ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قبض ہے، کہ کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. پچھلے ہفتے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی، آج اس کا آگے بات کریں گے اس بارے میں. اچھا اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر حکیمی کو جو ہے وہ کہیں کہ وہ اندر آئیں، تو میرے خیال میں چلتے ہیں. حکمت کا سیگمنٹ ہے ہمارے پاس، میرے خیال سے. کس کا؟ طب و حکمت کا. جی طب و حکمت کا، جس کو میں کہتا ہوں جڑی بوٹیوں والا سیگمنٹ.
تو جڑی بوٹیاں والے نہیں پروفیسر صاحب جو ہیں ہمدرد اکیڈمی سے پروفیسرز جو ہیں ہمارا پروگرام کرتے ہیں, تو چلتے ہیں ہم لوگ جڑی بوٹیوں کا پروگرام دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس جڑی بوٹی کا استعمال کرتے ہوئے کس مرض سے دشمنی کر رہے ہیں وہ آج. چلیں ٹھیک ہے جی, دیکھتے ہیں ہم جڑی بوٹیوں کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, جڑی بوٹیوں سے ہونے والے علاج کا سیگمنٹ جو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو بلڈ پریشر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. بلڈ پریشر یعنی بلڈ کا پریشر, خون کا جو دورہ ہوتا ہے وہ اس میں ایک پریشر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پریشر جب نارمل سے زیادہ ہو جائے اس کو ہم بولتے ہیں ہائپر ٹینشن, یعنی بلڈ پریشر کی زیادتی. جو یہ بلڈ پریشر ہے یہ بظاہر اتنا کمپلیکیٹڈ یا اتنا خطرناک نہیں لگتا ہے, لیکن جو اس کی پیچیدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. اس کو اسی لیے سائلنٹ کلر بولتے ہیں. اس بلڈ پریشر کی وجہ سے سٹروک ہوتا ہے جس کو برین ہیمریج بولتے ہیں, مایوکارڈیل انفارکشن یعنی ہارٹ اٹیکس, ہارٹ فیلئر ہوتا ہے, کڈنی خراب ہو جاتی ہیں, کڈنی ڈیزیز ہو جاتی ہیں. اس میں اس کی وجہ سے اس کے جو زیادہ تر یہ جو بلڈ پریشر ہیں یہ عام طور پہ ایک خاص لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے ہم اس کو ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر بھی مانتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے ہیریڈٹری بھی, موروثی ہوتا ہے, یعنی اگر پیرنٹس میں سے کسی کو ہے یا کسی کو بھی خاندان میں کسی کو ہے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو بھی بلڈ پریشر ہو جائے. بلڈ پریشر نہیں بلکہ ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کی زیادتی. یہ عام طور سے ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی سیڈنٹری لائف ہوتی ہے, یعنی جو زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں, یا جو ان ہیلدی فوڈ, وہ اغذیہ کا استعمال جس میں چربی زیادہ ہوتی ہے. یہ ان میں ہوتا ہے جو اوبیس ہوتے ہیں یعنی جن میں موٹاپا ہوتا ہے. یہ سگریٹ نوشی سے ہو جاتا ہے, شراب کی وجہ سے, شراب زیادہ پینے سے ہو جاتا ہے. اور یہ ان میں بھی ہوتا ہے, یہ موروثی بھی ہوتا ہے, یعنی اگر خاندان میں کسی کو یہ مرض ہو تو یہ اس میں چانسز رہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی بلڈ پریشر کسی سٹیج پہ, لائف کی کسی سٹیج پہ ہو جائے. اس کا ایک اور جو سبب ہے وہ ہے سٹریسفل لائف, یعنی جب بہت زیادہ آپ کا ہیکٹک شیڈیول ہو, ہیکٹک جو آپ کا رہنے کا ڈنگ ہو, اس میں زیادہ تر ذہنی تناؤ ہو, اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. یہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں پرائمری ہائپر ٹینشن, دوسرے کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری. پرائمری کو ہم ایسنشل ہائپر ٹینشن بھی بول دیتے ہیں. اس میں جو ہے اصلی سبب کا پتہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس میں کچھ 2-4 فیکٹرز مل کے بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں. سیکنڈری ہائپر ٹینشن کا جو سبب ہے وہ یا تو وہ زیادہ الکوہل استعمال کرنے سے, جو شراب نوشی یا سگریٹ نوشی کی وجہ سے, یا پھر جن کا ایتھروسکلروسس ہم کہتے ہیں, یعنی جو رگیں ہوتی ہیں ان میں چربی زیادہ ہوتی ہیں یا وہ تنگ ہو جاتی ہیں رگیں, اور یا پھر ان کو بھی ہو جاتا ہے جن میں چربی زیادہ ہو باڈی میں, یا پھر جن کی کڈنی جو ہے کڈنی ڈیزیز ہو کوئی, اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اس کا ایک اور سبب ہوتا ہے گردے کے اوپر ایک گدد ہوتا ہے, اس میں ایک خاص بیماری جس کو ہم کہتے ہیں فیوکروموسائٹوما, اس کی بھی یہ وجہ ہوتی ہے. یا آپ نمک کا بے تحاشا استعمال کریں, اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر. پھر اس میں کہ اس کے علامات کیا ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے. عام طور پہ اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی ہیں, لیکن جو علامتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جیسے سر میں سر درد ہوتا ہے, بھاری پن ہوتا ہے, کبھی چکر آنے لگتے ہیں, کبھی کبھی ایک دم سے ناک سے خون آتا ہے, یا آپ کو دکھائی کم دینے لگتا ہے. یہ اس کی علامات ہیں. بلڈ پریشر کا علاج, اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جو اپنا بلڈ پریشر ہے
اس کو نارمل رکھیں. نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے 120/80, 120/80. 120 ہوتا ہے سسٹولک اور 80 جو ہے 80 ہوتا ہے ڈائسٹولک. اگر یہ 140/90 سے اوپر جاتا ہے تو ہم اس کو ہائپر ٹینشن مان لیتے ہیں. پھر اس کی گریڈ سے سیویئر ہائپر ٹینشن. اب اس کے علاج میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاج میں جو سبب ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے. جیسے اگر عام طور سے اوبیسٹی ہوتی ہے اس کو اپنی اوبیسٹی کو کم کرنا ہے. ڈیلی ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں. آپ اس میں شراب نوشی سگریٹ نوشی بالکل بند کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو ڈائٹ اپنا کنٹرول رکھنا ہے. ڈائٹ کا کنٹرول یہ ہے کہ وہ ڈائٹ اس میں زیادہ فیٹ نہ ہو اور وہ جتنا بھی ہو اسٹیبل ڈائٹ ہونا چاہیے. ڈائٹ میں آپ کولیسٹرول کا کم استعمال کریں, چربی دار چیزوں کا استعمال نہ کریں, انڈے کی جو زردی ہے وہ نہ کھائیں, میٹ کا کم استعمال کریں. جو آپ نمک ہے نمکیات کا کم استعمال کریں کھانے میں. اور ایک اور اہم چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ سٹریس کم لیں, یعنی ذہنی تناؤ جو ہے اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ریلیکس ہوئیں آدھا گھنٹہ, جس کے لیے میڈیٹیشن بہت اچھی چیز ہے. ریلیکس ہونے کے لیے ڈیپ بریدنگ بہت اچھی چیز ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسی اغذیہ کا استعمال کریں جس سے کہ بلڈ پریشر نہ بڑھے. جیسے کہ آپ تربوز خربوزے کا استعمال زیادہ کریں, لوکی کا استعمال کھانے میں زیادہ کریں, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. اور اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, کیونکہ بلڈ پریشر اکیلے یہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہوتی ہے. اس کے تحت کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ضرور ہوتی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا آپ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا صحیح سے علاج کریں. والسلام. جی ناظرین خوش آمدید. امیدوار ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ طب و سنت کا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر اظہر جبین کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کو ان کے مفید مشوروں کا استعمال کیجیے, اپنی بیماری کو رفع کیجیے. ہماری معزز مہمان بھی تشریف لا چکی ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو پچھلے ہفتے آپ نے بات کی تھی قبض کے اوپر میرے خیال سے. جی اس گفتگو کا جو ادامہ ہے ابھی کس بارے میں بات ہوئی تھی, آپ تھوڑا سا اگر بتائیں ہم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. شروع کی تھی ہم نے وہی بچوں میں قبض کے بارے میں. اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہم نے بتائی تھی کہ اب سوال کیونکہ پہلے یہ تھا کہ اگر ایک ٹائم میں ایک دن میں بچے جو ہے وہ پوٹی نہ کرے, اس کا پیٹ کم نہ کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ قبض ہے یا نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جو نوزائیدہ بچے سے لے کر جتنے بھی جو ہے وہ چائلڈہڈ کے ایج ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہیبٹ بن جاتا ہے بچے کا, اور ماں یا باپ والدین کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر کسی بھی بچے کو جو ہے وہ ہفتے میں 2 ٹائم سے کم پوٹی ہو, اس کو جو ہے وہ یہ چیز 2 ہفتے تک کنٹینیو رہے, یہ نہیں کہ صرف ایک ٹائم کے لیے ہو جائے, ایک ہفتے کے لیے 2 ہفتے تک کنٹینیو رہے. پھر جب وہ پوٹی پاس بچہ کر رہا ہوتا ہے تو اگر وہ درد کے ساتھ ہو, وہ جو ہے زور لگا کے اس کو کرے اور اس کے پوٹی بہت جو ہے وہ اسٹول جو ہے وہ بہت سخت ہو جائے, تو اس کو ہم کہیں گے, تب کہیں گے کہ اس کو قبض کی مشکل ہے. یہ ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی تھی. پھر جو ہے ہم نے کہا تھا کہ اس کے 4 مین وجوہات ہے. ایک جو ہے اس کو ہم کہیں گے فنکشنل, یعنی جو ہے جو ہمارے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے, یعنی منہ سے جو شروع ہو کے سسٹم جو ہے جو نظام نظام کا پورا سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے. ایک جو ہے وہ اگر کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ انفیکشس ڈیزیز ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ قبض کی بیماری ہو جائے. پھر جو ہے جو خود اب اصل میں جو آنتے اور میدے وغیرہ ہے وہ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ اینس کے یا جو مقعد ہے جو اینس ہے وہاں پہ کچھ ایسے پرابلم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے بچہ خود کو روکے پوٹی پاس کرنے سے, تو وہ جو ہے اس کے باعث بن جاتے ہیں. اور جو مین ریزن ہے وہ ڈائٹ ہے, یعنی جو کھانے پینے سے اگر وہ اب جو ہے چاہے ماں باپ خیال نہ رکھے یا کچھ ایسی چیزیں کھائے جس کی وجہ سے جو ہے انشاءاللہ اب ہم اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں. تو یہ 4 مین وجوہات ہے. لیکن پھر ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ ویسے نارمل طور پر جو ہے وہ بچوں کو 3 اسٹیجز پہ جو ہے وہ جا کے قبض کی شکایت ہو جاتے ہیں. ایک وہ جب جو ہے وہ بچہ
ماں کا دودھ ابھی 4 مہینے یا 6 مہینے بچے نے لے لیا ہے, اب آپ اس کو جو ہے وہ ایڈیشنل کھانا پینا دے رہی ہے, تو اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ یا دست کی بیماری ہو جائے یا قبض کی بیماری ہو جائے. ایک یہ ہے. دوسرا جو اسٹیج ہے وہ اس ٹائم ہے جب آپ بچے کو نیپی سے جو ہے وہ نکلوانا چاہتے ہیں, اور اس ٹائم جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ قبض دوبارہ سے آ جائے. اور ایک جو ہے وہ جب بچے اسکول جانے لگتا ہے کہ اس ٹائم ہو سکتا ہے وہ اس ٹینشن کی وجہ سے اسکول میں جو ان کو اضطراب یا ٹینشن جو ہے وہ درپیش ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک ہمارے پاس ٹرمینالوجی جس کو ہم کہتے ہیں اریٹیبل بوول سنڈروم یا IBS, جو بچے اور بڑوں دونوں کو ہو سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک مروڑ سے پیڑ میں اٹھتے ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ دست کی بیماری ہو جائے, یعنی اسٹول جو ہے بالکل رک جاتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ قبض کی صورت میں ہو جائے, ہو سکتا ہے دست کی صورت میں. میرے خیال سے آپ کو کوئی سوال کرنا ہے. میں بہت کافی دیر سے سوچ رہا ہوں سوال کروں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے سوال کروں. سوال میرا یہ تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ کچھ مائیں بچپن سے ہی بچوں کو روٹی کھلانا شروع کر دیتی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ خوش دودھ یا نرم چیزیں. کچھ لوگوں کے مالی حالات ایسے ہیں یا کچھ لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے, اثر, اور پھر اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ بہت شدید قسم کا قبض جو ہے بچوں میں, چھوٹے بچوں میں دیکھا جائے. واقعا ایسا ہے؟ دیکھیے کچھ ہمارے ایسے غذائی چیزیں ہیں جو واقعا جو ہے وہ قبض لے کر آتے ہیں, اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے سے غذائی چیزیں ہیں جو دست کی بیماری یا اسٹول کو نرم کرنے کے باعث بنتے ہیں. تو جیسے چاول ہے, آلو ہے, جو ہے وہ روٹی ہے, صحیح ہے. اب جو ہے وہ روٹی کی صورت میں ہو تو وہ جو ہے قبض لیتے ہیں, لیکن اگر ہم غلات کو ویسے استعمال کریں, جیسے گندم کا آپ سوپ بنائے, جو گندم ثابت ہوتے ہیں یا جو ثابت ہوتے ہیں, اگر اس کا سوپ بنا جائے تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے. سوپ یا سیریل جو ہیں یا جو وہ پیٹ کو نرم کر دیتے ہیں, لیکن آپ روٹی کی صورت میں اگر آپ بچوں کو کھلائے تو وہ جو ہے قبض لے کر آتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو روٹی نہ دے دیں, کیونکہ وہ اس فیملی پہ جو ہے وہ انحصار کرتی ہے یہ بات کہ وہ افورڈ کر سکے یا نہیں. تو اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ اس روٹی کو جو ہے وہ پانی میں بھگوئے, اور اس میں جو ہے اگر تھوڑا سا آپ مکھن ایڈ کریں, تھوڑا سا اگر آپ چکنائی ایڈ کریں, تو اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو بچے کو کیلوریز مل رہے ہوتے ہیں کہ اس کی گروتھ جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز نرم پڑ جاتے ہیں اور قبض کے باعث نہیں بنتے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اگر اجازت دیں تو ہم چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں. لے لیں بریک, لیکن دوبارہ جو ہے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ. جی میری مسکراہٹ جو ہے اتنی خوبصورت نہیں ہے, ہمارا چلتے ہیں ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے پروگرام صبح زندگی کو آگے چلائیں گے. جی ناظرین خوش آمدید. ہمارے ساتھ لائن پہ کالر موجود ہیں گلشن محمد علی صاحب پاکستان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی ضرور. اب جو بچے خوراک کھا سکتے ہیں ان کے لیے تو قبض کے لیے علاج ہوتا ہے, لیکن چند ماہ کے بچے جو نیو بورن ہوتے ہیں, پیدائش ہوتے ہیں, کچھ مہینے کے ہوتے ہیں, صرف دودھ پیتے اور ان کو یہ قبض کی بہت شکایت ہوتی ہے کبھی کبھار, تو پھر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کا سوال کا جواب ہم لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. بہت شکریہ. جی یہ جو ہے واقعا بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جو بچے ڈائٹ لیتے ہیں تو ڈائٹ میں کچھ چینجز کر کے ہم اس کے قبض کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لیکن جو 4 ماہ سے اور 6 ماہ سے کم جو ہے ایج کے بچے ہوتے ہیں, صرف ماں کے دودھ پہ انحصار کرتے ہیں, تو ان میں جو ہے اگر وہ ماں کا دودھ بچے پی رہا ہوتا ہے تو پھر ماں اپنے ڈائٹ کا خیال رکھے, لیکن پھر بھی اتنا ڈائریکٹ اثر نہیں ہوتا ماں کے ڈائٹ کا. صرف جو گیز والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم کہتے ہیں کہ ماں ان چیزوں کو کم استعمال کرے, تاکہ وہ جا کے بچے میں, کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ بلڈ سرکولیشن میں آ کے اور پھر وہاں سے ماں کے دودھ میں آ جاتی ہے چیزیں. ایک یہ ہے. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کے جو دودھ میں جو پروٹین ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ پرابلم ہو جائے, لیکن وہ زیادہ تر دست کی بیماری کی صورت میں ہو جاتے ہیں. اگر بچہ خشک دودھ پیتا ہے اور وہ خشک دودھ بار بار پینے کے بعد بچے کو اگر دست کی شکایت ہو جاتی ہے یا قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, تو آپ خشک دودھ کو اس کو چینج کریں. ہو سکتا ہے کہ اس کے پروٹین جو ہے اس میں جو ہے وہ بچے سینسٹیوٹی دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اگر وہ ماں کا دودھ پی رہے, ماں بھی سب کچھ کا خیال رکھ رہے, گیس والی چیزیں استعمال نہیں کرے جیسے چنے وغیرہ یہ سب کچھ ہے, تو اس صورت میں اگر بچے کو قبض ہو جائے تو پہلے تو واقعی یہ آپ دیکھیں کہ اس کو قبض ہے,
ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری بات اگر ہے تو پھر وہ اس صورت میں ہم وہ میڈیسن پرسکرائب. اچھا میں نے بات سنی ہے ٹوٹکا میں نے سنا ہے, پتہ نہیں میڈیکل کے لحاظ سے صحیح ہے نہیں, زیتون کا تیل اور گرم پانی, نیم گرم پانی نیو بورن بچے کو اگر دیا جائے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے. دیکھیے ہم جو ہے ایز اے ڈاکٹر ہم یہ پرسکرائب نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے 4 مہینے سے پہلے بالکل بھی آپ ماں کے دودھ کے علاوہ یا خشک دودھ کے علاوہ آپ نے اور کچھ بھی نہیں دینا ہے. یہ ہے کہ اگر آپ جتنی بھی آئلی چیزیں دیں گے چاہے وہ بڑے ہو چھوٹے ہو تو ان کے قبض کو وہ دور کر دیتے ہیں. لیکن ہم بچوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں بچوں کے لیے اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ ابھی اس کے جو آنتوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہو چکے ہیں, وہ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اگر ایک وقت سے پہلے چیزیں دیں گے تو بچہ ہو سکتا ہے کہ اس پر سینسٹیوٹی دکھائے اور بعد میں بہت سارے مشکلات کریٹ کرے. یعنی جو پورز بن رہے ہوتے ہیں یا بن چکے ہیں ابھی بھی نئے تو وہ اس چیز کو ایبزورب نہیں کر سکتے, اس چیز کو ٹولریٹ نہیں کر سکتے, جیسے زیتون وغیرہ یا پانی ہے. تو اس کے لیے اگر بچے پہلے ہے کہ تشخیص دے دے کہ واقعی اس نوزائیدہ بچے کو اس کو جو ہے وہ مشکل ہے, اور پھر بعد میں اگر ایسی ہو تو ڈاکٹر کے پرسکرپشن سے میڈیسن یوز. جی بہت شکریہ. جی خورم میرے خیال سے آپ کچھ دلچسپ خبریں لائیں ہمارے لیے. جی میرے پاس جو ہے بچوں سے متعلق جو ہے ایک خبر ہے اور جو ہے بڑی دلچسپ خبر ہے. اس میں جو ہے وہ بچے جو 2 زبانوں میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جو میں آپ لوگوں کی خبر لے کے آیا ہوں, اور امید کرتا ہوں ڈاکٹر حکیمی کے لیے بھی جو ہے وہ دلچسپ ہوگی. جی تو خبر تو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیارے پیارے بچے, جو چننے مننے بچے جو آپ ابھی تصویر میں دیکھ رہے ہیں, ان کو اگر آپ بچپن سے ہی 2 لینگویجز سکھائیں. اب بہرحال اس پہ جو ہے میں ڈاکٹر حکیمی سے بھی نظر لوں گا کہ اب یہ ریسرچ ہوئی ہے, اور ریسرچ ہوئی ہے سوسائٹی آف نیورو سائنس میں جو ہوئی ہے 2012 میں, سپتمبر 2012 میں ریسرچ ہوئی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن بچوں کو ہم چھوٹی عمر سے ان کو ایک اور لینگویج, جو ایک تو ان کی اپنی لینگویج ہے, اس کے علاوہ اگر ایک دوسری لینگویج ان کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ان کا جو برین ہے اس کا جو گرے میٹر ہے, ہمارا جو ذہن ہے اس میں ایک وائٹ میٹر ہوتا ہے اور ایک گرے میٹر ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ گرے ہی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے سفید میٹر ہوتا ہے. اور ان دونوں میٹرز کی جو ہے تعداد جو بچے جو دوسری لینگویج جو ہے صحیح طرح بول پاتے ہیں چھوٹی عمر سے, ان کے اندر گرے میٹر جو ہے وہ زیادہ ہے. اور خاص پہ لیفٹ ہیمسفیئر جو ہے ہمارا, جو لیفٹ حصہ ہے ہمارے برین کا اس طرف, کیونکہ لیفٹ حصہ جو ہے ہمارا زیادہ تر جو ہماری لینگویج یا کمیونیکیشن ہے, بات کرنا ہے, جو ارتباط جو لینا ہوتا ہے اس سے متعلق ہوتا ہے. اچھا اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 5 سال کی عمر سے پہلے جو ہے اگر جو ہم لوگ بچوں کو ایک دوسری لینگویج جو ہے وہ سکھائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر جو ہے یہ گرے میٹر زیادہ ہو جائے گا, ایک یہ چیز, اور دوسرا وہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے لینگویج جو ہے وہ اپنی دوسری سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے ہمارے اندر جو نئی لینگویج سیکھنے کی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے, اور خاص طور پہ جیسے 30 سال سے عمر ہماری اوپر چل جاتی ہے تو نئی لینگویج سیکھنے کی جو طاقت ہے وہ کم. البتہ وہ لوگ جو 30 سال سے اوپر ہیں اور نئی لینگویج جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ پریشان نہ ہو, ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل جو ہے صفر ہو جائے بندہ, جو ہے بالکل بھی جو ہے لینگویج جو ہے وہ نئی نہ سیکھ سکے. لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچپن سے ہی جو ہے نئی لینگویج جو ہے سکھائی جائے. ایک اور چیز جو ڈاکٹر پیٹریشیا جو یہ ریسرچ کر رہی تھی انہوں نے بتائی ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا جو ذہن ہے, ہمارا جو ایک ویو ہے برین کے بارے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے مثلا ہم لوگ جو ہیں ایک بار جو ہمارا دماغ بن چکا ہے, ایک بار جو ہمارا برین بن چکا ہے, اس کے بعد اس میں جو ہے وہ خاص تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکتی. ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم بچپن سے اپنے بچے کو 2 لینگویجز یا 3 لینگویجز سکھانا شروع کر دیں تو ان کے ذہن کے اندر جو نیو سرکٹس, نیو جو کنیکشنز ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تو بات تھی بچوں کے بارے میں کہ وہ نئی لینگویج جو ہے کیسے سیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک, اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ.
جی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر. چلتے ہیں ڈاکٹر حکیمی کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں جو بات میں نے کہی بچوں کی لینگویج سیکھنے کے بارے میں، ان کی کیا نظر ہے اس کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب. جی خیر، اب میرے کیا مجال کہ میں اتنے بڑے پروفیسر کے بات پہ کوئی بات کروں، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جو بچے جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو ابھی اس کے برین کی گروتھ کمپلیٹ نہیں چکے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ پہلے 3-4 سالوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ برین کی جو گروتھ ہے وہ 7 سال تک 7.5 سال تک بچے کے جب پیش ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک بھی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اور بعد میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے سے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن برین جو ہے وہ ایک لوہے کی طرح ہے، آپ اس کو جتنا آپ استعمال کریں گے وہ اتنا شارپ ہوتا جائے گا، اور اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو وہ اتنا ہے. تو یہ واقعاً پروفڈ ہو چکے ہیں کہ جو بائی لینگوئل بچے اگر شروع سے آپ اس کو 5 سال سے جب وہ کرے تو یہ بہت ان کی برین گروتھ میں اور بھی ایبلٹیز میں ان کے جو ہے یعنی دماغ کو استعمال کرنے میں ان کو بہت جو ہے. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جو چیز ہے وہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ سے بھی ایک بار پہلے اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے کہ بہت زیادہ پریشر دے دینا ابھی چھوٹی عمر میں یہ صحیح بات نہیں. دیکھیے آپ جو ہے نا ابھی بہت اچھے ریسرچ اس پہ آ چکے ہیں، کتابیں آ چکے ہیں، آرٹیکلز ہے کہ کس بچے جو ایج ہے کس حد تک آپ بچے کو پریشرائز کریے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو بہت، اب میں نے دیکھا ہے کہ 3 سال کے بچے جو ہے وہ پریپ میں اور اس میں کلاس 1 میں آ جاتے ہیں، موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے ان کے بس سے باہر ہے، یعنی وہ ایج نہیں ہے، تو اس لیے ایک خاص حد تک اس چیز کو رکھیں. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چلتے ہیں دوسرا جو میرا موضوع ہے. جی یہ لی تصویر نہیں، جو لوگ پہاڑی علاقوں میں گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے لیے صرف میں جلدی سے بتاتا چلوں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے ان کی جو ہے صحیح طرح پہاڑیوں پہ جو ہے دوڑتی رہے، چڑھتی رہے، مسئلہ نہ ہو. سب سے پہلا کام، جب بھی آپ نے پہاڑی علاقوں میں جانا ہے تو گاڑی کو ٹیون ضرور کریں کیونکہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. دوسری جو بات ہے اس کی وہ یہ ہے کہ گاڑی کے ٹائر کی جو ہوا ہے وہ بہت بڑا رول رکھتی ہے. اگر گاڑی کی ٹائر کی ہوا کم ہوگی تو گاڑی جو ہے آپ کی نہیں دوڑے گی، آہستہ سے چلے گی اور انجن کو وہ جو ہے بہت زور لگانا پڑے گا. تیسری بات جو ہے ڈفرینشیل کا استعمال ہے. البتہ یہ ڈفرینشیل جو ہے بڑی گاڑیوں میں لگتا ہے، جو یہ جو جیپیں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں لگتا ہے. ایک چھوٹا سا سسٹم ہوتا ہے جو گاڑی کی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ڈفرینشیل جو 411 ریشو کا جو ڈفرینشیل ایک خاص ڈفرینشیل ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے، اس کا استعمال کریں اگر آپ کے پاس جیپ وغیرہ ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی اضافی وزن آپ کی گاڑی میں ہے اس کو جو ہے نکال دیں، کیونکہ اضافی وزن چھوٹے سے چھوٹا جو چیزیں ہیں اس کا بھی جو ہے بہت نیگیٹو اثر ہوتا ہے. کیونکہ یہ تصویریں جو ہیں میرے سے آج نہیں کھل رہی. چلتے ہیں اس طرف. جی، اور ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی RMP ہے گاڑی کی، جو کیا کہتے ہیں جو انجن کی جو سپیڈ ہے وہ میکسیمم آپ کو کرنی پڑے گی. آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں، میکسیمم کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی جو ہے آپ کی. دوسری جو اہم بات ہے آپ لوگوں کو پتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ نزدیک آ رہے ہیں آپ پہاڑی اس کے اوپر یہ سٹیپ ہے تو وہاں پر جو ہے آپ کو ریس دینی ہے. اور آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ AC کو پہاڑی علاقوں میں جو ہے کوشش کریں کہ خاموش رکھیں، آف رکھیں، کیونکہ AC جو ہے ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی، پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے موسم. اور جو ہے یہ جو چیزیں ہیں بہرحال اس کی مدد سے آپ جو ہے بڑے سکسیسفلی جو ہے پہاڑی علاقوں میں جا سکتے ہیں. جی ڈائریکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس آنا ہے. جی ہمارے پاس ایک کالر ہے لائن پہ. جی ہمارے پاس دبئی سے محل سے فیروزہ صاحبہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی بہت بہت خوش آمدید. آپ کو بھی صبح خیر. جی آپ کا سوال فیروزہ صاحبہ. ہاں، وہ جو آپ کا ٹاپک ہے قبض، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہیں. بچے کافی عمر کے ہو جاتے ہیں جب تک ماں کے ہاتھ سے کھانا کھاتی، اور ماں اپنی کوانٹٹی کے حساب سے ان کو کھانا کھلاتی ہے. ابھی بہت زیادہ کھانا لے کر ان کے ٹھوستی ہے ایک طرح سے. پھر بچے باتھ روم میں بہت دیر لگاتے ہیں. ابھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. وہ کتنا ہو سکتا ہے ان کی خوراک کم ہے، وہ کم کھانا کھانا چاہتے ہیں اور ماں انہیں زیادہ کھانا کھلانا چاہتی ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم کھلائیں گے نہیں تو یہ مانگے گا بھی نہیں، کھائے گا بھی نہیں بچہ. ایسا ہوتا نہیں ہے. سب کو بھوک لگتی ہے، بھوک تو سب کو لگتی ہے. کھائیں گے بھی، مانگیں گے بھی، کب تک بھوکے رہیں گے؟ تو ان کو ان کے حال پر میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جتنا کھانا چاہے. ان کی شاید خوراک کم ہے اور زیادہ کھلانے سے پھر انہیں باتھ روم میں ٹائم لگتا ہے.
ایسا ہوتا ہے نا, میں ایسا سمجھتی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے. ویسے یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی کہ مائیں بس میں خود بھی بس ڈالتی جاتی ہوں, میں بچاری بولتی ہوں مجھے نہیں کھانا لیکن ہم ڈالتے ہی جاتے ہیں. وہ ماں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے کھلانے والی. یہ صحیح بات ہے کہ مائیں جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ رکھتے ہیں. خیر اس کے لیے ہم کوئی واقعی کوانٹٹی ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا کھلائے تو صحیح ہے, اتنا نہ کھلائے تو صحیح ہے. وہ پھر بچے کی گروتھ کو بھی دیکھنا چاہیے. بعض مائیں جو ہے وہ واقعی خود کم کھاتی ہے تو وہ کم کھلاتے ہیں, بعض مائیں جو ہے وہ زیادہ کھاتی ہے تو زیادہ کھلاتے ہیں. اور ایک اور بات جو انہوں نے بہت اچھی کی وہ یہ کہ اگر باتھ روم میں بچے جو ہے وہ زیادہ دیر بیٹھے رہے. آپ جو ہے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہے کہ بچے جو ہے ٹوائلٹ زیادہ لمبے ٹائم کے لیے استعمال نہ کرے. اگر اس چیز کو آپ اس چیز پہ دھیان نہیں دیں گے, اس چیز سے آپ بچے کو نہیں سمجھائیں گے, یعنی آپ بچے کی جو کیا کہنا ہے ایجوکیشن اس طریقے سے نہیں کریں گے ٹوائلٹ کو استعمال کرنے کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں بچے کی عادت بن جائے. بہت سارے بچے اور بڑوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باتھ روم میں جب جاتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں. یعنی ایک قسم کے جو ہے نا وہ ٹوائلٹ کو کہتے ہیں کہ سوچنے کا جو ہے وہ کمرہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے لیے. کہتے ہیں کہ بہت سے بہترین مشورے بھی جو ہے ٹوائلٹ میں جو ہے وہ نماز میں آ جاتے ہیں جو ہے وہ. تو اس لیے جو ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ زیادہ دیر اگر خاص طور پر جو ہم لوگوں کی جو ٹوائلٹ ہے اس پہ اگر زیادہ دیر بیٹھے رہے تو ہو سکتا ہے کہ اینس کی پرابلم ہو جائے. جی بہت شکریہ. ہمارے پاس ابھی ایک ویڈیو کلپ ہے, چلی جا کے وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید. جی چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس, اپنی گفتگو کا ادامہ دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ ایک چھوٹا سا خلاصہ اگر آپ اس بارے میں دیں. دیکھیں جو دو اہم باتیں اور جو ہے وہ ایک ہے کہ جب بچے کو آپ نیپی سے روکتے ہیں تو اس وقت بچے کو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے قبض کی شکایت ہے, اور جب بچے اسکول جانے لگتے ہیں تو اس وقت تو اس چیز میں جو ہے خاص طور پر نیپی سے نکلوانے کے لیے جی 1.5 سال سے لے کر 2 سال تک جو ہے وہ آپ 1.5 سال سے شروع کرے. شروع کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ پہلے اس کو ٹوائلٹ کے بارے میں بتائے. یہ نہیں کہ آپ نے اس کو ایک دم سے لے کے جانا ہے, ٹوائلٹ کے بارے میں بتائے, بار بار اس کو بتائے, اور یہ سب کچھ اتنے آہستہ سے. اور کہتے ہیں اس میں بالکل آپ نے ڈانٹنا وانٹنا نہیں ہے. اگر بچے نے ٹوائلٹ یوز کرنے سے پہلے ہی وہ کچھ جو ہے وہ کر لیا تو آپ نے اس کو بالکل بھی ڈانٹنا نہیں ہے. بچے کو اس کو اضطراب میں نہیں لے کر آنا ہے, خوف نہیں بٹھانا ہے. تو یہ بہت توجہ طلب مسئلہ ہے ایک یہ, اور ایک جب بچے اسکول جاتا ہے اور اضطراب میں آ جاتے ہیں تو ان دو باتوں پہ بہت جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین سے کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال اس بارے میں ہو, اس موضوع کے بارے میں ہمیں بتائیے, ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھے آپ کو بتائیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. جی خدا حافظ. جی خورم. جی میں بھی خدا آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر حکیمی بہت شکریہ جو ہے آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. صرف یہ بتاتے چلوں کہ ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلوں کہ ہمیں ای میل ضرور لکھیے, اور اس کے علاوہ ایک سر میں کچھ نام پڑھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے ای میل ہمیں لکھی تھی. شاہد نعیم صاحب جنہوں نے 2-3 جو ہیں بڑی مفید قسم کی چیزیں جو ہیں ہمیں ای میل میں بھیجی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو پروگرام میں لانے کے لیے. اور کیرت صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی ہمیں ای میل لکھی ہے, اور بہت جو ہے بہت شکریہ. آپ لوگ جو ہے ہمیں ای میل لکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں. چلتے ہیں, کیا خیال ہے ایک ایرانی موسیقی کا ہمارے پاس سیگمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. جی چلیں جی, ایک خوبصورت سی موسیقی ہے ایرانی وہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں, اور میرے خیال میں چلتے ہیں رواب کے پاس. ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور جو ہے ہمارا جو ہفتے کا موضوع ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم بات کرتے ہیں. شادی جی بڑا اہم مسئلہ ہے زندگی کا. اچھا رواب, شادی جو ہے جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی زیدی صاحبہ سے, اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. وہ یہ بات کی انہوں نے کہ ہم لیول ہونا, ہم فکر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں وہ جیب کے لحاظ سے یا پیسے کے لحاظ سے ایک لیول پہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کیا اس کے بارے میں کہیں؟ میرے خیال سے تو اچھی بات ہے, کافی امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے اس بارے میں. ہم فکر ہونا کہ یعنی شوہر یا بیوی ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھ سکیں, پڑھ سکیں, تو بہت ضروری ہے. اچھا جی بات تو آپ نے جواب تو اس کا دے دیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلایا جائے کہ جو ہے دو لوگ جو ہیں وہ ان کی فکر جو ہے ایک جیسی. یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب برتن ٹوٹتے ہیں کچن میں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی ہم فکر نہیں تھے. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے, وہی دوبارہ ایک ضرب مثال آ جاتی ہے یہاں پہ, بولتے ہیں کہ جہاں پہ 2 برتن وہ ٹکراتے ضرور ہیں آپس میں, اب وہ میاں بیوی ہو تو وہ بھی ٹکرائیں گے. نہیں ہو سکتا کہ ایک برتن پلاسٹک کا ہو, ایک برتن جو ہے شیشے کا ہو. اچھا ایک درمیان میں ذرا نام بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ ناظرین جو ہمیں فیس بک جو جوائن کیا ہے, علی عمران صاحب, جاوید محمد صاحب, محمد رضا شافعی صاحب, سپنا شاہ صاحبہ, رشید ناز,
سکلین نقوی اور قاسم ابو طالب صاحب یہ ان حضرات نے جو ہے ہمیں فیس بک پہ ہمارے پیج کو جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں. اور اپنے سوال اپنے کومنٹ ضرور ہمیں وہاں پر فیس بک پہ بتائیں, کیونکہ آپ لوگوں کے کومنٹس اور ان کے بغیر جو ہے پروگرام کرنے میں مزہ نہیں آتا. اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنا فون نمبر دے سکتے ہیں. ہم آپ کو, اگر آپ ایران سے باہر ہیں, ہم آپ کو خود اسٹوڈیو سے کال کریں گے, اور آپ اگر پروگرام کے موضوع کے بارے میں یا ہفتے کے موضوع کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ بھی جو ہے ہم آپ سے سنیں گے. جی بات کریں گے. تو میں کہتی برتن تو ٹکراتے ہی ہیں, تو بہت نیچرل سی بات ہے کہ دو لوگوں میں لڑائی تو آ ہی جاتی ہے. وہ ایک چھت کے نیچے بھی ہیں, اپوزٹ اٹریکشن ہے, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, تو پھر تو مشکل تو پیش آتی ہے. اچھا, یہ مشکلات تو اپنی جگہ, یہ کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ شادی کے پہلے 1 2 3 4 5 سال کر لیتے ہیں, چلیں تاکہ جو نئی ابھی کرنے والے ہیں شادی وہ لوگ خوش ہو جائیں. یہ 5 سال چلیں, آپ لوگ اور خوش ہوں 10 سال کر دیتے ہیں. 10 سال جو ہیں, پہلے 10 سال جو ہے بڑے خوشگوار گزرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے 10 سال جو ہے وہ نہ خوشگوار ہونا شروع. میرے خیال سے آپ کو کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے. 10 سال تک بھی نہیں پہنچ, 5 سال تک بھی نہیں پہنچے. میرے خیال سے تو شروع کے 6 مہینے ہی رہتے ہیں جو آپ دعوتیں کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے تو بہت ہی کم کر دی ہیں. بیچارے جو ابھی کوئی بیٹھا ہوا ہوگا وہاں دیکھ رہے شادی ہونے والی ہے, کرنے والا ہے, وہ تو کیا کام ہے. وہ شروع کے 6 مہینے ہی رہتے ہیں. وہ نئی دلہن ہے, وہ نیا دولہا ہے, مزہ آتا ہے, دعوتیں کھا رہے ہیں, ساس سسر کے گھر جا رہے ہیں, تو وہ صحیح رہتا ہے. بعد میں سب نارمل ہو جاتا ہے, وہ عادت سی بن جاتی ہے ہمارے لیے. پتا نہیں کیوں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیوں ناظرین سے پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں, ہمیں ضرور کمنٹ کریں کہ کیوں. یہ بہت جو ہے میرے خیال میں بہت بڑا سوال ہے کہ ایسا کیا ہوتا ہے, اور کہ جو ہے شادی کے 1 سال 2 سال, چلیں میں 2 سال 5 سال رکھتا ہوں, 6 مہینے بہت ہی کم ہے, 5 سال رکھ لیتے. 5 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے, وہ جو محبت, وہ جو پیار ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان, وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ میرے خیال سے ہمیں ضرور کال کریں اس کے بارے میں. محبت اور پیار رہتی ہے, لیکن وہ مشکل جو زندگی کے اندر ہے, پرابلمز جو ہوتی ہیں, مثل گھر کا خرچہ, یہ وہ سب یہ جو ہوتا ہے, اتنا انسان کو اسٹریس میں ڈال دیتا ہے کہ میرے خیال سے تھوڑا لیول, یعنی وہ کم نہیں ہوتا, وہ کہیں چھپ جاتا ہے. ایسا میں نہیں مانتا آپ کی یہ بات. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, مشکلات انسان کی ہمیشہ ہوتی ہیں, اور اتفاقاً جب ایک اور شخص آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں آ جائے, لیکن اگر وہ شخص آپ کے ساتھ جو ہے اس کا جو رابطہ ہے وہ اچھا ہو, اس کا مضبوط ہو, نزدیک ہو, بجائے اس کے کہ اپوزٹ ہوں, وہ نیگیٹو ہوں, پازیٹیو نہیں, پازیٹیو نیگیٹو ہوں, تو ان مشکلات کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. میری سوچ یہ حل کیا جا سکتا ہے, لیکن وہی بات ہے نا, آپ نے کہا محبت کم ہو جاتی ہے, میں نہیں کہتی کم ہوتی ہے, میں کہتی ہوں چھپ جاتی ہے, کہیں پیچھے چلی جاتی ہے, ان پرابلمس کے پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن کوئی ایسا موقع آئے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خاصا, ایسا اگر ایک ہسبینڈ وائف کے بیچ میں وائف بیمار ہو جاتی ہے, تو آپ وہ شوہر کا وہ احساس اس وقت دیکھ سکتے ہیں, وہ کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو اس لحاظ سے. بہرحال احساس جو ہے شوہر کا دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا شوہروں کا احساس. چلتے ہیں, ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. ہمیں کال کرنا, ہمیں ای میل کرنا مت بھولیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں, اور ہمارے ساتھ باقر رضا کاظمی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قم سے ہم نے ان کو جو ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. سلام عرض کرتا ہوں باقر صاحب. وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, اپنا ٹائم دیا, بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ باقر صاحب. باقر صاحب, موضوع ہمارا جو ہے شادی کے بارے میں چل رہا ہے. بہت سے پہلو ہوتے ہیں شادی کے, اور جو ہے بہرحال بہت سی مشکلات بھی ہیں, بہت سی خوشیاں بھی ہیں. لیکن باقر صاحب, سوال جو آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں بڑا جو ہے حساس قسم کا سوال ہے. آج کل بہت سے نوجوان, اگر میں سادے لفظوں میں بتاؤں, وہ یہ ہے کہ بھاگتے ہیں شادی سے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, یہ شادی تو بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے, بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے زندگی کا, اور ایک اہم موڑ ہوتا ہے زندگی کا. اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک مشکل ہے, جبکہ ایک نیچرل ضرورت ہے انسان کی, ہر انسان کی. جی بالکل. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جوان جلدی شادی کو قبول نہیں کرتے ہیں, اور کافی عمر گزر جاتی ہے اور اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل. جی. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا ان کو ایک فکر رہتی ہے کہ اگر ہم شادی کر لیتے ہیں تو ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا اور ہماری زندگی کیسے چلے گی. صحیح.
جی یعنی یہ کہ وہ خرچے کا کیا ہوگا، اور ابھی تو میرے پاس ایک اچھا جاب نہیں ہے، میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے، تو جی بالکل اگر میرے پاس فیملی بھی اگر آ جاتی ہے اور کچھ فیملی ممبرز میرے ساتھ اضافی ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، اضافہ ہو جاتا ہے ان کا، تو پھر کیا ہوگا، کیسے اپنی زندگی آگے بڑھاؤں گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی ہمیں اپنی زندگی، اپنے دین کے بارے میں معلومات ہو جی تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ہم روایات میں بھی دیکھتے ہیں اور خود آیت میں بھی ہے، آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. جی خداوند عالم کا یعنی صریح اعلان ہے کہ آپ جا کے نکاح کریں. صحیح. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس طرح سے اللہ نے بھی جس نقطے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا وہ یہی ہے جو عام طور سے لوگ تھوڑا فکر رہتی ہے جس کے بارے میں کہ کیا ہوگا کہ یہ تناؤ اور زیادہ فقیر ہو جائیں. صحیح ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ نکاح کیجئے، جا کے شادی کیجئے، اللہ اپنے فضل سے آپ کو جو ہے نعمتیں عطا کرے گا، برکت عطا کرے گا آپ کی زندگی کو. جی. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت رسول کے زمانے میں بھی بہت ایسے واقعات ملتے ہیں ہم کو کہ لوگ کہتے تھے بھائی ہم فقر سے اور فقیری سے پریشان ہیں، کیا کریں؟ جی. تو آپ فرماتے تھے کہ جا کے شادی کرو. تو یہ عجیب چیز ہے، یعنی خود شادی باعث بنتی ہے کہ بہت سی برکتیں، بہت سی نعمتیں انسان کی زندگی میں شامل ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکر تھوڑی سی اگر ہمیں اپنے دین کے بارے میں آگاہی ہو تو صرف یہ مسئلہ نہیں بلکہ بہت سے دوسرے مسائل اور مشکلات بھی حل ہو جاتے ہیں. صحیح. باقر صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت جو ہے آپ نے بات جو ہے، بہت خوبصورت پیغام جو ہے ہمارے خاص طور پہ جوانوں کے لیے جو ہے بھی پیش کیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اپنے پروگرام میں، ہمیں ضرور ٹائم دیجیے گا کیونکہ آپ کی خوبصورت جو آپ نے بات کی ہے میرے خیال میں بہت جو ہے بہت اچھی بات تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ باقر صاحب، بہت شکریہ. جی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میرے خیال سے میں کل کا ٹاپک بتا چلوں. جی خسرہ ہے اور ڈاکٹر نادرا دادا صاحبہ صاحب ہوں گی. بالکل بالکل. اور صرف یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں جیسے کہ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج صبح جتنے قدم اٹھائیں سارے قدم جو ہیں رزق حلال کی طرف جائیں اور جو ہم جو بھی کام کریں وہ جو ہے رزق حلال ہم اس سے جو ہے حاصل کر سکیں. بہرحال تو جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ناظرین سے بس یہ اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے اور ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بات ہے ہم سارے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ہمارے اپنے سارے ناظرین کو پیش کرتے ہیں. بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا، بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہے الیکشنز کے لیے جو ہے روڈوں پہ نکلے ہوئے تھے اور ووٹ دینے کے لیے. جی اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری طرف یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر حسن روحانی جو ہیں وہ ایران کے نئے پریزیڈنٹ جو ہے منتخب ہو چکے ہیں. اور بہرحال یہ تو الیکشنز کے بارے میں تھا. چلتے ہیں، کیا خیال ہے چلیں بریک لے لیں؟ جی بریک لے لیتے ہیں اور لیکن ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ. کی آپ کی خدمت میں ہم لوگ لے کے آ چکے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا مسکراہٹ جو ہے آپ کے ہونٹوں سے نہ ہٹے. جی رباب آپ کیا کہیں گے مسکراہٹ کے بارے میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں؟ رباب بھی مسکرا رہی ہیں، آپ لوگ بھی مسکرائیں. مسکراہٹ تو اچھی چیز ہے، میرے خیال سے ہمارا دن بنا دیتی ہے. بالکل دن بنا دیتی ہے. مسکراہٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے جو ساری زبانوں میں موجود ہے. صحیح بات ہے، انسان کو فریش کر دیتی ہے. بالکل فریش. ہم کو بھی فریش کرتی ہے، ایسا جو ہم کو دیکھ رہا ہے اس کو بھی فریش کرتی ہے. اچھی بات ہے میرے خیال سے. اور سب سے بڑی جگہ مسکراہٹ کی وہاں پر ہے کہ جب آپ ابھی آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، گاڑی پہ، موٹر بائک پہ، سائیکل پہ کوئی ہارن بجا دیتا ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے رستے میں یا کوئی غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس بیچارے کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کریں آپ ایک مسکراہٹ اس کی طرف آپ بھیج دیں تو میرے خیال میں اس کا بھی دن بن جائے گا، آپ کے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. جی تقریباً جو ہے 75% ٹرن آؤٹ ہوا ہے ایران کے الیکشنز میں اور اس کی جو مبارک آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ای میل ایڈریس آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہمارا اور یہ ہم نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ آپ لوگ ہمیں ای میل بھیج سکیں.
ہمیں کمنٹ دے سکیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جو ہے ہمیں کمنٹ دیکھ سکیں، ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا جو اس ہفتے کا موضوع کیا ہے؟ شادی. جی شادی. اور شادی اب بتائیے کہ کیمرے کے سامنے میں نہیں بول سکتا، بہت سی باتیں بولنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ شادی اچھی چیز ہے. جیسے کل جو ہے زیدی صاحبہ سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی شادی پہ، تو میں نے کہا یہ شادی جو ہے ایک مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو مسئلہ نہ بنائیں. میں ایک بات بتاتی جاؤں، وہ کہتے ہیں نا ضرب و مثال بھی ہے، کہتے ہیں جس نے کھایا یہ لڈو وہ لڈو ہے، جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا، جس نے نہ کھایا وہ بھی پچھتایا. چلیں آپ نے جو ہے خوبصورت الفاظ میں جو ہے شادی کو بیان کر دیا. میں تو کہتے کھا کے ہی پچھتا لو، پھر ایٹ لیسٹ ٹیسٹ تو کر لو کیسا ہے. چلیں یہ رباب کہہ رہی ہیں کہ کھا کے پچھتا لو، میں یہ مشورہ بھی آپ کو نہیں دیتا. بہرحال جی ایک بار پھر آپ اپنی ہر صبح کا آغاز جو ہے وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ کیجیے، کیونکہ یہ جو آج کا دن ہے یہ دوبارہ جو ہے ریپیٹ کبھی نہیں ہوگا. اور خدا کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ایک اور موقع آپ کو دیا ہے، ایک اور خوبصورت سا دن آپ کی خدمت میں پیش آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنے وہ کام جو رہ گئے تھے ان کو پورا کر سکیں اور اچھے اور بہتر طریقے سے پورا کر سکیں. تو مسکراہٹ مت بھولیے گا. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، مسکراہٹ کبھی نہ بھولیے گا. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید. جی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور خدا تعالیٰ کے بابرکت اور پاک نام کے ساتھ ایک اور پروگرام، ایک اور ایپیسوڈ جو ہے پروگرام صبح زندگی کو بتاتے چلوں کہ ضرور ہمیں ای میل لکھیے. اسی جو ہمارا موضوع ہے شادی کا ایک ہفتے کے لیے موضوع ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے ای میل لکھیے. آپ اپنا نمبر ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کو خود کال کریں گے اگر آپ ایران سے باہر ہیں، اور پھر جو ہے اس موضوع کے بارے میں جو ہے آپ سے بات کریں گے. آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں ہاں آپ کیا سوچتے ہیں اس موضوع کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ آج مہمان کون ہیں؟ ہمارے مہمان آج جو ہیں ڈاکٹر عاقلہ صاحبہ ہیں، جو بچوں کے بارے میں ہم کو بتاتی رہتی ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قبض ہے، کہ کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. پچھلے ہفتے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی، آج اس کا آگے بات کریں گے اس بارے میں. اچھا اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر حکیمی کو جو ہے وہ کہیں کہ وہ اندر آئیں، تو میرے خیال میں چلتے ہیں. حکمت کا سیگمنٹ ہمارے پاس، میرے خیال سے. کس کا؟ طب و حکمت کا. جی طب و حکمت کا، جس کو میں کہتا ہوں جڑی بوٹیوں والا سیگمنٹ. تو جڑی بوٹیوں والے نہیں پروفیسر صاحب جو ہیں ہمدرد اکیڈمی سے پروفیسرز جو ہیں ہمارا پروگرام کرتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم لوگ جڑی بوٹیوں کا پروگرام دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس جڑی بوٹی کا استعمال کرتے